عشرہ امام زمانہ علیہ السلام، الحمدللہ اس عشرے کی آج یہ 10ویں مجلس ہے، اور سن 2025 کا یہ عشرہ امام زمانہ کے عنوان سے یہ 20واں سالانہ عشرہ ہے۔ جب قبلہ و کعبہ مولانا سید محمد باقر زیدی علی اللہ مقامہ نے عشرہ امام زمانہ کے لیے سوچا کہ بھی امام زمانہ علیہ السلام پر کوئی کام کیا جائے، اگرچہ اس سے قبل انہوں نے جہاں تک ان کے چاہنے والے تھے اور ان سے ملنے جلنے والے تھے وہاں تک انہوں نے اس شعور کو احسن طریقے سے بیدار کیا کہ چونکہ جس زمانے میں ہم وقت گزار رہے ہیں اس زمانے کے سلطان کا نام امام مہدی ہے۔ انسان کو جس کی رعایا میں ہو اپنے بادشاہ کا تعارف اور اس کی معرفت ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو جب قبلہ سے یہ بات ہوئی تو کہا کہ قبلہ آپ ایک آدھ مجلس اس پر منعقد کر لیں، ان کے ملنے جلنے والوں میں سے کچھ شخصیات یہاں پر موجود ہیں، جیسے ہمارے محمود صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، تو قبلہ یہ کوئی ایک آدھ مجلس یا ایک خمسہ ماہ شعبان میں آپ رکھ لیں مولا کے عنوان پر۔ تو ایک مرتبہ قبلہ و کعبہ نے فرمایا کہ اب ایسا سمجھ لیجئے کہ مجھے اشارہ ہے کہ میں اس کو 10 شوال سے 19 شوال تک انعقاد کروں میں اس کا۔ یہ قبلہ کے الفاظ تھے کہ یہ آپ اشارہ سمجھ لیجئے یا آپ حکم سمجھ لیجئے کہ اس کو اسی تاریخ پر برپا ہونا ہے۔ تو الحمدللہ سن 2006 سے یہ عشرہ امام زمانہ شروع ہوا ہے، اور اگر اس کو مختصر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو سن 2006 سے لے کر آج 2025 تک یہ 20 عشرے مکمل ہو چکے ہیں، اور 20 عشرے کی اگر مجالس کو جمع کیا جائے تو اب تک حسینیہ سجادیہ کے اندر امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان پر 200 مجالس برپا ہو چکی ہیں۔ چونکہ ہر سال اس کی کیلکولیشن تقریباً انتظامیہ کے پاس اور میرے پاس اس کی ہے، اور الحمدللہ سن 2025 کے اندر یہ جو عشرہ برپا ہوا ہے اب تک اس میں بہت سارے علماء، خطباء، ذاکرین، واعظین، مرثیہ خان اور شعراء کرام، منقبت خان، سلام گزار بہت سے لوگوں نے اس میں شرکت فرمائی ہے، اور اس سن 2025 کے عشرے کو لے کر ان افراد کی جس میں شرکت ہوئی ہے اور یہاں پر تشریف لائے ہیں انہوں نے پڑھا ہے، اب تک جو میرے پاس ریکارڈ ہے اب تک 1672 افراد یہاں پر پڑھ چکے ہیں اس عنوان پر۔ اب تک 1672 افراد یہاں پر سلام گزار میں سے، شعراء کرام میں سے، منقبت خان میں سے، سوز خان میں سے، علماء، خطباء اور مرثیہ خان میں سے یہاں پر تشریف لا چکے ہیں اور اس سے خطاب کر چکے ہیں۔ اور الحمدللہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان پر قبلہ نے جو پروگرام شروع کیے تھے اس کے علاوہ بھی سالانہ پروگرام ہیں وہ بھی ہوتے رہتے ہیں، اور ان میں سے عید الاضحیٰ کے موقع پر 12 ذی الحجہ کو سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے قربانی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ حتیٰ نواب شاہ خیرپور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور جن کو پتہ ہے اس سلامتی امام زمانہ کے نظر کے گوشت کو لے کر جاتے ہیں۔ اور یہ میرا اپنا، میں اس معاملے میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ میرا تجربہ ہے، میری کیا مجال ہے کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ لفظ ادا کروں، نہیں، بلکہ کہنے والوں نے کہا ہے، ان افراد کو ہم جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی دائمی مرض میں مبتلا تھا، جب یہ ہم یہاں سے قربانی کا گوشت سلامتی امام زمانہ کا لے کر گئے ہیں الحمدللہ ان کو کھلایا ہے تو وہ شفا یاب ہو گئے ہیں۔ اور اگر کسی نے کہا کہ پروردگار ہمیں اگلے سال اپنا گھر دے اور اس گھر میں جا کر جہاں اپنی قربانی کریں گے سلامتی امام زمانہ کی بھی کریں گے، تو 1 سال کے اندر اندر ان افراد کو جانتے ہیں اللہ نے انہیں اپنے گھر سے نوازا ہے۔ اور کسی کے ہاں اولاد نہیں تھی تو الحمدللہ جو لے کر گئے ہیں نظر کی ہے کہ پروردگار ہمیں ان کے صدقے میں صاحب اولاد کر دے، تو الحمدللہ پروردگار عالم نے ان کی گودیوں کو آباد رکھا ہے۔
اور حسینیہ سجادیہ کے اندر گزشتہ 6 سال سے درس تفسیر قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور درس تفسیر قرآن کے علاوہ یہ ہمارے محترم یہ قاری اور حافظ محمد عباس تشریف فرما ہیں، یہ اجتماعی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام و انتظام کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں یکم رمضان سے لے کر آخر رمضان تک 29-30 تک یہ اجتماعی قرآن مجید کی تلاوت یہاں پر ہوتی ہے۔ بہت سے افراد ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس خوف کی وجہ سے ہم تلاوت شروع نہیں کر پاتے کہ کہیں تلاوت شروع کر لی تو ماہ رمضان میں ختم نہیں ہو سکے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن کو ہدایت کے لیے اور قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے نازل کیا ہے، ختم ہونے کے لیے نازل نہیں کیا ہے۔ یہ دوسری جگہ سے کنسپٹ آیا ہے کہ اگر رمضان میں شروع کیا ہے تو رمضان ہی میں ختم کیا جائے، تو الحمدللہ اس کا اہتمام و انتظام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جشن عید غدیر جو تمام عیدوں کی عید ہے، جشن عید غدیر کا یہاں پر اہتمام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، باجماعت اس کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اور مومنین کے لیے ایک بہترین دعوت کا اور ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں مومنین شرکت فرماتے ہیں۔ اور میڈیکل حسینیہ سجادیہ میں جو قبلہ و کعبہ نے بنیاد رکھی تھی وہ بلا تخصیص بلا تفریق قوم اور مذہب و ملت، وہ میڈیکل سینٹر جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور قبلہ و کعبہ نے حسینیہ سجادیہ مدرسے کی بنیاد رکھی، الحمدللہ اس مدرسے کے اندر فری قرآن مجید کی تعلیمات، دینیات کی تعلیمات، احکامات فقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ روایات اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق اہل بیت سکھائے جاتے ہیں، اور مومنین کے بچے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ بس میں آخری بات کروں گا، چونکہ کافی سارے مومنین تشریف لاتے ہیں، اور ان محافل میں پورے سال حسینیہ سجادیہ میں محافل مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور آپ مومنین اس میں تشریف لاتے ہیں، رونق بخشتے ہیں ان پروگراموں کو۔ اور خاص طور پر ہم شکر گزار ہیں آپ کے اس عشرے کے اندر جو آپ عشرہ امام زمانہ میں بڑی تعداد میں ہمارے اہل پردہ میں بھی تشریف فرما ہوتی ہیں، خواتین بھی اور مومنین بھی بہت بڑی تعداد میں اس میں تشریف لاتے ہیں۔ میں ایک ہی جملہ کہوں گا، کسی اور مجلس امام حسین میں جب ہم اپنے گھر سے چلتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ماموں کے گھر کی مجلس ہے، یہ بھانجے کے گھر کی مجلس ہے، آج یہ بہو کے گھر کی مجلس ہے، یہ داماد کے گھر کی مجلس ہے، لیکن جیسے ہی یہ عشرہ شروع ہوتا ہے آپ مومنین تشریف لاتے ہیں، خوش نصیب ہیں، یہ کہہ کر گھر سے چلتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی مجلس میں جا رہے ہیں، یعنی ہم امام زمانہ علیہ السلام کی مجلس میں جا رہے ہیں۔ تو مومنین کرام کا بہت شکریہ ہے، اور میری طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے آپ تشریف لاتے ہیں، ان پروگراموں کو رونق بخشتے ہیں اور ان کو کامیاب کرتے ہیں۔ اور آپ کی دعا کے ساتھ ساتھ ایک دعا ان لوگوں کے لیے جن کی قبلہ و کعبہ مرحوم و مغفور علامہ ڈاکٹر سید محمد باقر زیدی نے تربیت کی تھی بچوں کی، اب وہ بچے ماشاءاللہ خود اپنے بچوں والے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، پال رہے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، استاد سبت جعفر کا کسی جگہ پر وہ مجلس میں تھے تو بچے وہاں پر زیادہ تھے، تو انہوں نے بچوں سے کہا کہ بھائی میرے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی ایسی بات نہیں، آپ بھی بچے ہیں، میں بھی پہلے سے بچہ ہوں۔ تو عزیزان گرامی الحمدللہ مومنین تشریف لاتے ہیں، اور وہ بچے جو یہاں پر انتظامیہ میں کام کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ماہ رمضان کے اندر بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ روزے کے افطار میں، اور وہ بچے یہاں پر کام کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کو اور ترقی عطا فرمائے۔ فردن فردن نام نہیں لے سکتا، لیکن پروردگار عالم انہیں صحت دے، سلامتی دے، ان کے لیے کوئی مشکلات ہیں پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرمائے، اور ان میں اگر کوئی روزگار کا مسئلہ ہے تو پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں انہیں صاحب روزگار فرما دے، اور جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزی روزگار میں مزید برکت ترقی عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ مومنین و مومنات جو حاجات لے کر اس عشرے میں آئے ہیں تو پروردگار عالم ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو یہ چاہتے ہیں، یہ تو لفظ ہمارے ہیں لیکن ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہم امام کے ساتھ رہیں، امام کے، ہماری آنکھیں امام کے وجود کی زیارت کریں، اور ہماری آنکھیں امام کے وجود سے اور امام کے چہرے کی زیارت سے شرفیاب ہوں۔ تو ان تمام مومنین کے لیے اور جو اس
دنیا سے گزر چکے ہیں، اور ہماری اور آپ کی نگاہیں ان تمام مومنین کو جانتی ہیں جو آج موجود نہیں ہے، ایک اچھی خاصی تعداد ہے ان کی بلندی درجات کے لیے، قبلہ و کعبہ کی بلندی درجات کے لیے، اپنی صحت اور سلامتی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت اچھا سن رہے ہیں، اور دعوت خطاب ہمارے محترم جیسے دے رہے ہیں اسٹیج سیکرٹری صاحب وہ دیں گے، لیکن میرے 3 نعروں کا جواب دے دیں۔ بالکل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات بھیج دے محمد اور آل